السلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم السلام جی سر. السلام اوکے علیکم جناب، علیکم السلام، بات کریں بھائی. جی سر، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. سر میں کس کافی شہر سے دنوں سے کس آپ شہر سے کے کال کر رہے ہو؟ جی سر پاکستان سے، کس شہر سے؟ راول پنڈی. کیا نام ہے؟ آصف لطیف. آصف بھائی، حکم کریں بھائی. جی سر میں کافی عرصے سے آپ کے لیکچر سنتا رہا ہوں یوٹیوب پہ، اور مجھے بڑے پسند آئے، اور آپ جو بات چیت کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور کافی نالجیبل چیزیں آپ بیان کرتے ہیں. تو سر میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ حضرات ہیں، جو شیعہ علماء اکرام ہیں، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ جو عقائد آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی تمام شیعہ علماء اور شیعہ عوام جو ہے وہ سارے عقائد تو ان کے بھی سیم ہیں، آپ سے ملتے جلتے ہیں سوائے ایک مسئلے کے. پھر یہ آپ سے اختلافات کیوں؟ حالانکہ شیعہ لوگ سرعام یعنی کھل کے وہ باتیں تو نہیں کرتے ہیں جو آپ دیکھیں، کرتے اس ہیں. کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ شیعوں کے لیے آج کے زمانے میں شیعہ علماء کا ہے. شیعہ علماء کا جی جی فتنہ، شیعہ علماء کا فتنہ سب شیعوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. انہی شیعہ علماء کی وجہ سے شیعہ دنیا میں مر رہے ہیں، شیعہ قتل ہو رہے ہیں. پاکستان میں جتنے فسادات ہوئے شیعوں کے خلاف، یہ انقلاب ایران سے پہلے شیعہ پاکستان میں کوئی شیعہ خوشی نہیں تھا، ایک بھی تنظیم نہیں تھا جس کا کام ہے شیعوں کا تکفیر کرنا اور شیعوں کو قتل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ سن 86 کے بعد، سن 1986 کے بعد پاکستانی فوج نے سپاہ صحابہ بنایا اور ان کی سرپرستی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے شیعوں کا قتل شروع ہو گیا، لشکر جنگوی وغیرہ وغیرہ. بالکل جی ایسا اسی ہی ہے. طرح مختلف ملکوں میں، صرف پاکستان نہیں ہے، سعودی عرب میں انقلابی ایران کے بعد شیعوں کو ایسا کچل دیا گیا، ایسا کچل دیا گیا، ان کو ایسا مظلوم بنا دیا کوئی حساب ہی نہیں. کویت میں، امارات میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ والا آپ کا بھلا کرے افغانستان میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاریخ میں شیعہ قتل نہیں ہوتے تھے، تاریخ میں شیعہ قتل ہوتے تھے، لیکن موجودہ دور میں جو ہم عالمی جنگ کے اول کے بعد، یعنی 1910 سے 1920 کے بعد شیعہ ہر ملک میں جہاں بھی رہتے تھے ان کے خلاف فسادات نہیں تھے. ان کی مثلا کوئی ایسا کوئی عالمی تنظیم ہو شیعوں کی تکفیر کرے اور شیعوں کو قتل کرے، اس طرح کوئی نہیں تھا. یہ سب کب شروع ہوا؟ انقلابی ایران کے بعد. اور عراق میں جو ایران عراق جنگ ہوا، دراصل وہ ایک شیعہ سنی فساد تھا، ایک شیعہ سنی فساد تھا. جتنے دنیا میں عرب ممالک تھے، سنی ممالک تھے، وہ عراق کے ساتھ تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور ایران کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایران کی حکومت اس بات پہ مصر تھی کہ ہم جو ہے عراق میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور عراق کی شیعوں پہ واجب ہے کہ وہ یہاں پہ انقلاب کریں. تو اس انقلاب کی لہر کو روکنے کے لیے اور شیعوں کے اثر رسوخ کم کرنے کے لیے شیعوں کو ہر جگہ پہ کچل دیا گیا، اور قتل ہو گئے، ہم ذبح ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. اور یہ اس لیے نہیں ہوئے کہ شیعہ جو علماء تھے وہ تشیع کی برتری چاہتے تھے. شیعہ علماء کا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ ہم شیعہ مذہب کو عالم اسلام پہ بالادستی حاصل دینے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اس راستے میں اگر چلیں، اگر شیعوں کو قربانی دینا پڑا تو پڑے. یہ اس لیے نہیں ہوئے تھے. شیعہ اس لیے قربان ہو گئے. شیعوں کا دشمن امریکہ بن گیا، شیعوں کا دشمن یورپ بن گیا، روس بن گیا، سب مخالفت اس لیے کہ یہ لوگوں نے بلند کیا پرچم کس کا؟ بنی عباس بنی امیہ کا، کہ ہم امپائر بنانا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ مسلمانوں کی عزت بحال کرنا، مسلمانوں کا عزت بحال کرنا، مسلمانوں میں وحدت بیان کرنا، ایک عظیم حکومت قائم کرنا جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ہو. یہ کوئی شیعہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ خلافت کا احیاء ہے. تو آپ اس کا نام خلافت رکھیں یا نہیں رکھیں، خلافت کا احیاء ہے. اور یہ دوبارہ مسلمانوں کو ایک سپر پاور بنانے کا، سب مسلمان، اگر مسلمان سپر پاور دوبارہ بنتے ہیں، وہ یاد رکھو، اگر ایک ملک بنتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلم ورلڈز اور عرب ورلڈز، یونائٹڈ اسٹیٹس اگر اس طرح بنتا ہے کہ سب مسلمانوں کا ایک ملک بنتا ہے، تو اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ تشیع کا نظام نہیں ہوگا. یہ یاد رکھو. کیا بھی مصر والے قبول نہیں کریں گے، سعودی عرب والے قبول نہیں کریں گے، پاکستان والے قبول نہیں کریں گے، بنگلہ دیش انڈونیشیا والے قبول نہیں کریں گے، مصر والے، الجزائر، شیعہ وہاں پہ بہت کم ہیں، شیعوں کی تعداد کتنی ہے، وہ قبول نہیں کریں گے کہ یہاں پہ تشیع کا نظام ہو. وہ اپنا نظام چاہیں گے، اپنا نظام چاہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ علماء
شیعہ مذہب کو بھول گئے، اور مخالفین کا جو خواب تھا، جماعت اسلامی کا جو خواب تھا، اخوان المسلمین کا جو خواب تھا، ان کا جو ڈریم وش تھا، اس کے لیے شیعوں کو انہوں نے قربان کر دیا. اور آگے سے یعنی انہوں نے شیعوں مفادات کے لیے نہیں، شیعہ مخالفین کے مفادات کے لیے، مسئلہ فلسطین کے لیے پوری دنیا کو ہماری دشمن بنا دی، اور شیعہ ہم ذبح ہوتے رہے. اور انہوں نے شیعہ مذہب کا دفاع چھوڑ دیا. اور اسی لیے کہ شیعہ لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ عالم اسلام کی لیڈرشپ سونپ لے. خامنئی صاحب چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کی لیڈرشپ ان کو مل جائے، ولی امر مسلمین جہان، عالم کے مسلمین کے یہ ولی امر ہے. خامنئی ان کا آفیشیل ٹائٹل ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ولی امر بلکہ پوری دنیا کا ولی امر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ ولی امر بننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے وہ جب تک وہ ہم تشیع پہ اصرار کریں گے، کوئی ان کو ولی نہیں مانے گا. اس وقت ولی مانے گا کہ لوگ بھول جائیں کہ شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر قواریت کو جب بھول جائیں گے تو لوگ ان کو ہو سکتا ہے ان کو ولی مان لیں. لیکن یہ تشیع کو بھولنا یا وہ مخالفین اپنے مذہب کو بھولیں، مخالفین تو کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن ان کو کوشش یہ ہوگی کہ شیعہ بھول جائیں تو ان کے تو عزیزو، تو شیعہ اسکالرشپ کا، شیعہ علماء کا، شیعہ مرجعیت کا، شیعہ آج کل جو شیعہ قیادت ہے، انہوں نے بالکل شیعہ مفادات کو قربان کر دیا. اب کس چیز کے لیے؟ ایک عالم اسلام کی برتری کے لیے، جو در حقیقت شیعہ کی برتری نہیں ہے، مخالفین کی بالادستی کے لیے. اور اس میں کس کو قربان کر دیا؟ شیعہ عوام کو قربان کر دیا، اور تشیع کا دفاع کرنا ان لوگوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ حقیر، یہ فقیر، کچھ سالوں سے میں شیعہ مذہب کا دفاع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں حقیقت بتاتا ہوں، میں گالی بھی نہیں دیتا، میں ان کی اپنی کتابوں سے بتاتا ہوں کہ بھئی یہ حقیقت، یہ اہل بیت علیہ السلام یہ ہے. اور اسی طرح میں شیعہ علماء کے اخطاء اور شیعہ علماء کے جو انحرافات ہیں اور بدعات ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں. تو اس لیے شیعہ علماء جو ہیں اکثر، نہ کہ سب، بہت سارے ہیں ان سے میرے دشمن ہیں، سب نہیں ہیں. بہت سارے شیعہ علماء ہیں جو مجھے خط لکھتے ہیں، سلام کہتے ہیں، درود کہتے ہیں، میرے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں، میرے لیے پیسے بھیجتے ہیں بیچارے. بہت سارے ہیں، بہت سارے انہوں نے میری کتابیں لکھی ہیں، میرے دروس کو جمع کیا ان لوگوں نے، بہت سارے ہیں. لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ جو شخص میرے سامنے کھل کر آئے گا پھر وہ خودکشی ہے، پھر وہ مزید شیعہ علماء اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے عزیزو، اگر شیعہ علماء میرے مخالف ہیں، اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں منحرف ہوں، اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہوں، اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں کوئی غدار ہوں دین کا. وہ اس لیے مخالف ہے کہ وہ ایک حسادت کی وجہ سے، اور یہ اس لیے کہ جو چیز انہوں نے شیعوں کو فیل کیا ہے، انہوں نے خود شیعوں کے ساتھ جو غداری کی ہے، تشیع کی تاریخ میں اس کی مثال کم ہے. موجودہ دور 40 سال میں جو شیعہ علماء نے، شیعہ مرجعیت نے، شیعہ قیادت نے شیعوں کے ساتھ جو غداری کی ہے، جو دشمنی کی ہے، اور جو خدمت انہوں نے وہابیت کی ہے، پوری دنیا کو انہوں نے وہابیت کا دوست بنا دیا، وہابیت اور تکفیر کا انہوں نے یار بنا دیا، ان کا اتحاد کرا دیا. حالانکہ امریکہ کا کوئی کام ہی نہیں وہابیت کے ساتھ ہم بستری کا، انہوں نے سب ان کا پیارا دوست بنا دیا. انہوں نے جو غداری کی ہے وہ اس کو بتا. اب دیکھ رہے ہیں نا اس کا نتیجہ، اس 43 سال کا نتائج. لوگ دین اللہ سے نکل رہے ہیں، الحاد عام ہو چکی ہے ایران میں، اور اقتصاد بالکل خراب ہو چکا ہے ایران کا، اور شیعہ ہر جگہ مرے جا رہے ہیں. اور یہ تکفیری جماعت اور تکفیری لہر یہ بیٹھنے والی نہیں ہے. تو اس لیے میری دشمنی کر رہے ہیں کہ میں نے ان حقائق کا اظہار کیا ہے. دین کا وہ دفاع خود نہیں کرتے، میں نے کیا، تو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، تو اس سے ان کو حسادت ہوتی ہے، ان کو چڑ ہوتی ہے. ان کی بدعات میں بیان کرتا ہوں، وہ اپنی بدعات کا دفاع نہیں کر سکتے. وہ جو ان کے شیعہ عقائد کے علماء جو کفریہ ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، وحدت وجود فلان فلان فلان، ولایت فقیہ، حکومت اسلامی، بدعات بیان کرتا ہوں، تقلید، اجتہاد، وہ اس کا رد نہیں کر سکتے، وہ آگے مجھ سے دشمنی کرتے ہیں. او بھائی اور پھر ان کے پاس کیا ہے؟ ہاں، وہ قدیم سے، آج سے نہیں، قدیم سے ان کے پاس ایک ہے کہ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جاسوس ہے. یہ بیوقوف، یہ احمق، یہ نادان، یہ جاہل، یہ ان کے پاس صرف ایک ہی ٹپا ہے سب کے لیے، سب نے مخالف، یہ جاسوس جاسوس جاسوس. حرامزادو، اگر میں جاسوس تو دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم اسلام کے سب سے غدار، تشیع کے سب سے غدار تم ہو. تشیع کو سب سے زیادہ خطرہ پہنچانے والا، ڈیمیج پہنچانے ضرورت تم ہو. تمہارے ہوتے ہوئے کسی جاسوس کی کیا ضرورت ہے؟ جی جناب، مزید حکم کریں.
جی سر، جو باتیں آپ نے بیان فرمائی بہترین اللہ. سر ایک چیز جو تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو شیعوں پہ تو ہر دور میں ظلم اور تشدد ہوتا رہا ہے. اس کی وجہ سے جی ہاں، شیعہ ہر اکثر دور میں نہیں ہوا کشمیر ہے میں بھائی، ہر دور میں نہیں ہوا ہے، بعض ادوار میں ہوا ہے. بہت سارے ایسے ادوار رہے ہیں کہ شیعہ امن امان میں رہے ہیں. دیکھیں آپ 1950 میں جائیں، 1940 میں جائیں، 1930 میں جائیں، 1920 میں جائیں، انگریزوں کی حکومت ہے. شیعوں کی تکفیر کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا بھی ہوگا تو اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. شیعوں کو کون قتل کرتا ہے؟ اگر فسادات ہے تو سب مسلمان و ہندو فسادات ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہوگا شیعوں کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا. اس صدی میں کی بات کر رہا ہوں، اس صدی کے بعد کا بات کر رہا ہوں کہ اس طرح عالمی سطح پر ہر ملک میں شیعوں کو دبایا جائے، شیعوں کو ان کی تکفیر کیا جائے. مختلف ملکوں میں مساجد بنے جائیں، کتابیں چھاپے جائیں مختلف زبانوں میں کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک، شیعوں کا قتل واجب ہے، اور تنظیمیں بنائی جائیں جن کا کام ہی یہی ہے خود کو حملے کرنا شیعوں کے خلاف. افغانستان میں شیعہ خود کو حملہ، عراق میں شیعہ خود کو حملہ، پاکستان میں شیعہ خود کو حملہ، لبنان میں، سوریا میں، ایران، شام میں، ایران میں، مختلف شہروں میں. بھائی یہ نہیں تھا پہلے، ہمیشہ ہر دور میں نہیں رہا ہے، بعض ادوار میں رہا ہے. اس طرح نہیں کہ ہمیشہ شیعوں کو جہاں بھی شیعہ ہمیشہ ان پہ تلوار چل رہی ہے، نہیں ہے. آپ جائیے 1970 کی دہائی کو پڑھیے. شیعہ امن و امان، پاکستان کا وزیر اعظم شیعہ، پاکستان کا صدر اسکندر مرزا شیعہ، کوئی پاکستان کا مثلا سب سے سپہ سالار ہوتا ہے سر فوج کا کمانڈر ان چیف شیعہ، کوئی تعصب ہی نہیں تھا بھائی، تعصب ہی نہیں تھا. بالکل اس طرح شیعوں کے خلاف چیف جسٹس شیعہ مثلا بہت سارے گزرے ہیں، اس طرح تعصب نہیں تھا. اب کوئی ہو سکتا ہے بھائی؟ اب مثلا وہ آصف زرداری شیعہ اثنا عشری مولائی، وہ بیچارہ وہ چھپاتا ہے، وہ ہاتھ سی ٹی وی پہ آتا ہے، ہاتھ بات کے کھڑا ہوتا ہے. وہ شیعہ علماء سے ملتا بھی نہیں تھا جب صدر تھا نا آصف زرداری. اس کا پورا جی جی خاندان شیعہ، اس کا پورا خاندان شیعہ. وہ اس طرح کوئی شیعہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ دین پہ عمل کرے. وہ اس طرح شیعہ ہے نا کہ بس وہ ایک دو دن سال میں وہ شیعہ ہوتے ہیں، باقی سال وہ اپنے شراب کباب وغیرہ میں لگے رہتے ہیں. سر، شیعہ لیکن مسلک کے اندر جو ہے نا ہاں، لیکن وہ بڑے چھپا دیتا عظیم ہے. لوگ. ابھی بلاول زرداری اب یہ مسلمان بھی ہے، اب مجھے نہیں معلوم بلاول زرداری مسلمان بھی ہے نہیں ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کا باپ تو شیعہ، اس کو شیعہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں شیعہ ہوں. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہم، سر میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. ہم. ہلو. جی جناب. جی سر، سوال یہ ہے کہ کیا ایک شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا جو مولوی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقیہ میں اقوال کی پڑھ روشنی سکتا ہے، میں؟ تقیہ میں پڑھ سکتا ہے. اگر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں نا کہ آپ کے مخالفین وہاں پہ اکثریت میں ہیں، تو آپ وہاں اس کے مسجد میں جائیے. وہاں مسجد میں اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہی ہے کہ ہمیشہ ان کی جماعت میں شرکت کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھو. لیکن کس طرح نماز پڑھو کہ خود تلاوت کرو، حمد سورہ کا دل میں آہستہ زبان کے نیچے تلاوت کرو، اور سجدہ ایسی ٹھیک. چیز پہ کرو جس پہ سجدہ جائز ہے. یا مثلا اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر گھر میں آ کر دوبارہ نماز کا اعادہ کرو. تو عام حالت میں اقتداء نہیں کر سکتے. یہ تقیہ کے طور پر ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جماعت کی نیت سے نہیں. ویسے آپ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، نماز خود پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ حرکات ان سے ایک جیسے ملی جلتی ہے. جی ہاں. اب مثلاً آپ شیعہ پانچ ہیں وقت بھائی، کی نماز. یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے بھائی، یہ مخالفین کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، مخالفین کا پروگرام ہے بھائی، ان کو کال کرنے دیں. اور بھائی وہ آپریٹر بھائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو کبھی ماسٹربیشن والے کو آپ لے کے آتے ہیں، کبھی شیعوں کو لے کے آتے ہیں ادھر کال پہ ملاتے ہیں. شیعوں کو نہ ملائیں پلیز، تھینک یو. آپریٹر بھائی جاگ جائیں. سلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم وہ بات، السلام. علیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ پاکستان سے. پاکستان کس شہر؟ میں گجرات. گجرات. کیا نام ہے گجراتی بھائی؟ میرا نام عباس. عباس صاحب شیعہ یا غیر شیعہ؟ میں غیر شیعہ. حکم کریں بھائی. جی یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ حدیث ہے معجم الکبیر، المعجم الکبیر. جی ہاں. حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کے جلد نمبر، صفحہ فرماتے ہیں نمبر بتاؤ. جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 63 ہے. جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 63. جی جلد حدیث نمبر نمبر 11 صفحہ نمبر 63.
حدیث نمبر 11093. صفحہ نمبر 63 حدیث 11093. اوکے جی حدیث فی الجنت شجرۃ ما علیہا ورقۃ. یہ حضور فرماتے 11093. ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کے پتے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین. ٹھیک. جی ہاں یہ میں آپ کو یہ حدیث دکھاتا ہوں عزیزوں. اس حدیث کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، المعجم الکبیر سلیمان ابن احمد الطبرانی کی، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 11 اور 12. ٹھیک ہے 11 اور 12. دار احیاء التراث العربی میں کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہ صفحہ نمبر ہے 56. میری جو چھاپ ہے اس میں صفحہ نمبر 56 ہے. ٹھیک ہے 56. اور یہ حدیث نمبر ہے 1193. صحیح ہے. عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت شجرۃ او ما فی الجنت شجرہ شک علی بن جبیل ما علیہا ورقۃ الا مکتوب علیہا. جنت میں ایک شجرہ ہے کہ اس کے پتوں پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ابو بکر فلان، عمر فلان، عثمان فلان. ٹھیک ہے نا 1193. صحیح ہے. صحیح ہے بھائی، حدیث صحیح پڑھی ہے نا او بھائی؟ ٹھیک پڑھی آپ. ہاں اب دیکھو 1193. قال في المجمع وفيه علي بن الجميل الرقي وهو ضعيف، ورواه ابن حبان في المجروحين، وقال علي بن الجميل الرقي يضع الحديث وضعا. فرمایا کہ علی ابن جمیل الرقی جو ہے جھوٹی حدیث بناتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب خود بولو، تمہارے اپنی کتاب میں اسی کتاب کے ذیل میں لکھا ہے. اور بولو. تو نہیں آپ جو بولتے تو ایک ہیں جھوٹے شخص جو آپ کی خود وضاع حدیث تھا، جھوٹی حدیث بناتا تھا، اس کی حدیث پہ کوئی اعتبار ہے؟ اور بولو. کیا نام تھا آپ کا؟ آصف نام تھا نا، آصف صاحب. آصف ہی نا، عباس. آصف عباس فرام گجرات. عباس فرام گجرات. مزید بولو. مزید یہ ہے کہ حضور نے جب ہجرت فرمائی تھی تو غار میں حضور کے ساتھ کون تھا؟ غار میں اس میں مطلب کیا ہے آپ کا؟ غار اہم ہے یا مسجد اہم ہے؟ غار میں، غار ثور میں جب حضور نے 3 میں دن آپ سے قیام پوچھ رہا ہوں فرمایا. کہ کون سا افضل ہے؟ مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے، وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے؟ نہیں، مسجد الحرام افضل ہے. مسجد الحرام جو کعبہ شریف ہے وہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مدینہ منورہ میں، گنبد خضراء اس پہ ہے، سبز رنگ کی گنبد ہے، وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے؟ جواب دو نا بھائی. کون سا افضل ہے؟ غار افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ گنبد افضل ہے. مسجد افضل ہے نا. جنت ہے بھائی، روضۃ من ریاض الجنہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ بلکہ اسلامی تاریخ میں تو یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی تھے، وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے، بیت اللہ الحرام میں ان کے ساتھ کون بیٹھتا تھا؟ کبھی مسلمان بیٹھتا تھا، کبھی کافر آ کے بیٹھتے تھے نا ساتھ. وہ بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے بھائی؟ بیٹھتے تھے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر کافر بھی آ جاتے تھے، یہودی بھی آ جاتے تھے، منافق بھی آ جاتے تھے. آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ آتے تھے. اچھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مبارکہ کون سا سورہ مبارکہ ہے؟ المعارج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی فما للذین کفروا قبلک مہطعین.
عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. منافق آپ کے ساتھ آتے ہیں اور یہ دل میں کافر ہوتے ہیں، آپ کے دائیں بیٹھتے ہیں، آپ کے بائیں بیٹھتے ہیں، اور یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جانے والے ہیں؟ کلا، کبھی نہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. انا خلقناہم مما یعلمون، کبھی اللہ فرماتے ہیں میں کبھی ان کو جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا. تو یہ عزیزو، غار سے تو افضل مسجد الحرام ہے، غار سے افضل تو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، ہر طرح کا آدمی آ کے بیٹھتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں غار میں کون تھا، غار میں کون تھا؟ غار کی کیا خاصیت ہے بھائی؟ کہ اگر کوئی آیت ہے آپ کے پاس، کوئی روایت ہے، کوئی دلیل، عقلی دلیل ہے کہ اگر غار میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو نا تو آپ یہ آپ کے لیے فضیلت ہے، لیکن مسجد میں اگر ساتھ ہوں تو وہ فضیلت نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں. میری بات بھی سن. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے ساتھ غار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ اخرجہ الذین کفروا. بلی اس آیت میں حضرت ابو بکر شان ہے. ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ ثانی حضرت ابو بکر نہیں، ثانی پیغمبر ہیں، ثانی پیغمبر ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب اذ ہما فی الغار. دیکھو عزیز، اب قرآن کی ترجمہ صحیح طرح سے پڑھو، تراجم دیکھو. ثانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذ اخرجہ ان لم تنصروه فقد نصر اللہ. مسلمان تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تو صحابہ کی مذمت ہو رہی ہے. یہ آیت مدح میں نہیں ہے، یہ مذمت میں ہے. دیکھو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے. آج یہ غزوہ موتا کے وقت آیا، غزوہ موتا کے وقت کہ صحابہ جو ہیں وہ نخرے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے، تو آپ نصرت نہیں کر رہے، تو اس وقت بھی نصرت نہیں کی تم لوگوں نے. جب اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالا، ثانی اثنین، وہ دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا، دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا. ہاں، دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہوں تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو آدمی ہوں کتنے ہوتے ہیں؟ دو. اگر دو آدمی ہو تو کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں بھائی. نمبر ہے، یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. اور نمبر مدح کے لیے نہیں ہوتی، نمبر مدح کے لیے نہیں ہوتے. مدح کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر قرآن کہیں فلانی عالم ہے، فلانی با-تقویٰ ہے، فلانی آپ کا ولی ہے، فلانی مطہر ہے، فلانی اس کا بہت مومن ہے، یہ مدح کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دو ہیں آدمی، اگر دو ہیں بھائی وہ دو ہی ہیں. اگر اس میں مد ہوتا نا تو پیغمبر کو اول بولتے. اگر اس میں کوئی مدح کی کوئی وجہ ہوتی، کوئی جانبہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 2 نہ بولتے. تم نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا وہ جب دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا. جو بھائی اگر دو مسلمان ساتھ ہیں تو وہ دو ہیں. آپ مجھے بتاؤ بھائی، جواب دے دو. دو مسلمان ساتھ ہوں تو کتنے ہیں؟ دو ہیں. دو کافر ہوں تو کتنے ہوتے ہیں؟ دو. ایک مسلمان ایک کافر ساتھ ہوں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 3 بندے، 5 بندے یا 2 بندے؟ 2 بندے. 2 بندے. ایک مومن ہے ایک منافق ہے، کتنے ہیں؟ 2. تو اس میں مدح کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس میں مدح کیا ہے؟ ثانی اثنین میں دو میں سے دوسرا. اگر مد ہے نا، اگر کوئی مد ہے وہ مجھے بتاؤ کہ میں سمجھ لوں کہ اس میں مدح یہ ہے. ایک منٹ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کوئی نہیں کر رہا، وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں مدح کیا ہے؟ نہیں، اگر حضرت ابو بکر صدیق کی شان اگر کم ہے حضرت مولا علی سے، تو وہ پہلے خلیفہ کیوں ہیں؟ نہیں ہے نا. ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ وہ نہیں ہے، فراڈ سے خلیفہ بنے نا. اللہ نے ان کو تو خلیفہ نہیں بنایا نا. وہ بھائی ابھی دیکھیں وہ ایسے زبردستی خلیفہ بن گئے نا، وہ سیاست سے بنے ہیں. وہ پیغمبر نے تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا نا بھائی. بات تو سنیں، بات فدق آپ کہتے ہیں، بات باغ فدق جب حضرت عمر، آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے بی بی فاطمہ پہ دروازہ گرایا تھا. ابھی رات کتنے بجے ہو گئے بھائی عباس بھائی گجرات میں؟ کتنے بجے ہوں گے؟ 1 بج گئے ہیں. ابھی آپ سو جاؤ بھائی. ہاں چھوڑ دو، ہماری بھی جان چھوڑ دو اور ویورز کی بھی جان چھوڑ دو. آپ چلے جاؤ. آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور صحیح کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو. تم سو جاؤ.
ٹھیک ہے نا. سوال کا جواب تو دے دیں. جواب اگر دے جواب دے تو بھائی دے دیں. کیا جواب ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ جب واقع صدر پہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ پہ حضرت عمر نے دروازہ گرایا تھا تو اس وقت حضرت علی کہاں پہ تھے؟ وہ آپ اس کو سرچ کریں اس پہ یوٹیوب پہ نہیں سرچ کریں. بتانا. میرا جواب آپ کئی ہے، جواب میں نے دیا اس کو. سوال کو کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا، میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا. اقرار کا کیا فائدہ؟ اب دوبارہ میں تقریر کروں، ٹھیک ہے نا. وہ سرچ کرو، اگر اس میں تسلی نہیں آیا تو پھر سوال کر لینا. السلام علیکم. اور جناب گل کرو، انڈیا والے بات کریں. اور ہندوستان والے بات کریں بھائی. ہلو ہلو ہندوستانی بھائی، جاگ جائیں بھائی، ویک اپ. سو رہے ہیں بھائی، وہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں. بولو بولیے بولے آپ بولے، میں کیا بولوں؟ میں کیا بولوں؟ آپ بولو بھائی، بولے بولے. خیریت ہے، میں خیریت پوچھ رہا ہوں. خیریت ہے، خیریت ہے، آپ جاگ جائیں. کس شہر سے کال کر رہے ہو بھائی؟ میں انڈیا سے لکھنؤ کے پاس. لکھنؤ. شیعہ یا غیر شیعہ؟ نیو بحمدہ تعالی. شیعہ نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں بالکل نہیں. محمد ارشد رضا. ارشد بھائی حکم کریں، کیا حکم ہے؟ جی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے آپ لوگ جو ماتم کرتے ہیں اور جنزیری ماتم کرتے ہیں. جی ماتم کرتے ہیں، جنزیری ماتم جرم ہے بھائی، کرتے ہیں. یہ جرم ہے. کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ارے مجھے دلیل تو دینا تو کہ پہلے پوچھو. او بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ہاں کس لیے ماتم کرتے ارے ہیں؟ پوچھو. ہاں کس لیے ماتم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے اہل بیت نے ماتم کرنے سے سخت منع. حکم بات تو بتائیے نا. ٹھیک ہے، منع کیا وہ بتا دے، جواب دے دیں گے. آپ بتائیے پہلے دنیا والوں کو کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ نا ذرا. تو کیا امام حسین نے کہا کہ ماتم کرو؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ آپ مجھے ذرا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتے لوگوں کو؟ بحمدہ تعالی میں بتا سکتا. بتا دیں کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، بتاؤ. یہاں پہ آپ کے وہ مولوی خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ یا کم از کم اتنا بتاؤ، خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ اتنا بتاؤ. غم میں. ہاں تو غم میں دکھاؤ نا کہ امام حسین نے فرمایا کہ آپ مجھے بتاؤ، سوال کا جواب دے دو بھائی. شیعہ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ ارے مجھے بولنے دو کہ بڑبڑ کریں گے آپ. بتاؤ. ہاں ذرا سے میری بات تو سنیا کریے. ہاں میں جواب دے رہا ہوں. غم میں آپ دکھائیے مجھے کہ امام حسین ایک لفظ میں بولو نا، خوشی میں ماتم کر رہے ہیں یا غم میں ماتم کر رہے ہیں؟ جواب دے دو بھائی، میں خاموش ہوں. غم. ہاں تو غم میں بھی دینا جائز نہیں. اور میں نے جواز کا نہیں پوچھا کہ جائز یا نہیں، میں نے پوچھا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. اس کا جواب نہیں دے رہا. سوال میں میرا جواب چھپا ہے. یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا. ہاں سوال کا جواب نہیں دے رہا. میں نے مجھے یہ بات میں آخری دفعہ کہ اس کے بعد میں فون کاٹوں گا بھائی، کیونکہ اگر اس طرح بے ایمانی کرتے ہو نا میرے ساتھ، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. میں پیار سے بات سنو ارشد بھائی، بات سنیے. ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں نا، ہم کوئی مجبور نہیں کہ آپ کا فون اٹھائیں. ہم آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ بھی لوگ دیکھیں، بات سنیں. لوگ یہاں آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کے جوابات کو سن رہے ہیں. اگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جواب نہیں دے رہے. یہاں پہ جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ احمق نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے. آپ جب سوال کا جواب نہیں دیتے، ان کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ سے کتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، غم میں ماتم کرتے ہیں یا خوشی میں ماتم کرتے ہیں؟ یہ نہیں بتا رہے. اب جواب دے دیجیے پلیز، اب بتا دیجیے. اب آپ سوال کا جواب دے دیں، وہی میں فون کاٹ دوں گا. غم میں بھی نہیں کرنا جائز، غم میں ماتم کرتے ہیں. دیکھیں آپ سوال کا جواب نہیں دے رہا. کہہ رہا میں نے آپ کا فتویٰ مانگا. کس طرح دیا جاتا ہے؟ آپ کے ٹیب پہ دیا جاتا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کس لیے شیعہ ماتم کرتے ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ ملعون لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کے، ایسے احمق لوگوں کا، کہ یہ نہیں بتاتے. بھائی دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں. تم پہلے یہ پوچھو نا، بتاؤ کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، شیعہ کس کے غم میں ماتم کرتے ہیں، شیعہ کیوں ماتم کر، وہ کون سی مصیبت ہے کہ 1400 سال کے بعد شیعوں کا کلیجہ پٹ جاتا ہے. انسان اس مصائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کس کی مصیبت ہے، وہ کیا چھوٹی مصیبت ہے، عظیم مصیبت ہے، وہ کیا مصیبت، وہ کس کا غم ہے.
اگر اس کو تم اس میرے سوال کا جواب دے دو نا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتا ہے، پر یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ کیوں ماتم کرتا ہے، کس مصیبت میں وہ ماتم کرتا ہے، کس کے غم میں وہ روتے ہیں، کس کے غم میں وہ سینہ کوبی کرتے ہیں، نوحہ سرائی کرتے ہیں. تم یہ جب یہ اس کا جواب دے دو نا، پھر جواب تجھے مل جائے گا، پھر تجھے جواب مل جائے گا. لیکن تم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم منکر ہو، ان مصائب کا، تم ان مجرمین کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے یہ مصائب اسلام پر اور قرآن پر اور وارث قرآن پر جنہوں نے یہ مسلط کیے ہیں مصائب، تم ان کے وارث ہیں، تم ان کے اولاد میں سے، تم ان کی نسل میں سے ہو. تبھی تو تم تو نہیں کہتے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں. وہ اس کا جواب نہیں دے رہے نا. کیوں جرم کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ جرم کا، مصیبت کا ذکر کون نہیں کرتا بھائی؟ وہ کرتا ہے جو مجرم خود مجرم ہوتا ہے. اللہ اگر تم ان کے نسل سے نہ ہوتے تو تم کہہ دیتے کہ شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ظلم ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی خاندان پہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، میں ان مصائب کو اب نہیں ذکر کرتا، اور نہ میں کبھی ذکر کر سکتا ہوں، اور نہ کبھی میرے میں اتنی جرأت ہے، اور نہ میں کبھی تحمل میں تھاب نہیں ہے. میں صرف نام لیتا ہوں، میں صرف نام لیے بغیر مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں دل یہی کرتا ہوں کہ میں کہیں سر رکھ کے چیخ ماروں. یہ ذلیل لوگ آتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں؟ تمہارے اسلاف نے جو کیا نا، شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. تمہارے اسلاف نے جو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم خاندان کے ساتھ، شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. ان کے کرتوت کو یاد رکھو، پھر پوچھو، پھر کبھی نہیں پوچھو گے کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں. شیعوں کی ماتم صحابہ کی تکفیر ہے. شیعوں کی ماتم غصب خلافت کی دلیل ہے. شیعوں کے ماتم غاصبین فدق کی جرم کا بہت بڑا صحیفہ ہے، بہت بڑا نمائش ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. شیعوں کا ماتم یہ ہے. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو جس لائن پہ اسلام کیا ہے نا، وہ اس لائن بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن سے متصادم خط ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف.